اب آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، افواج پاکستان نے پاکستان کے عوام کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انتہا پسند رویے کو، جنگجوؤں کو اور ان لوگوں کو جو خودکش حملے کر رہے ہیں، جو پاکستان میں اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی ہوگی. اللہ کی مدد اور اس کی حمایت اور اس کی غیبی اور سامنے والی مدد شامل رہے گی افواج کے اور پاکستان کے عوام کے اس کلیدی آپریشن میں. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی کے خطاب کے اہم نکات جو آپ نے بیان کیے، پہلی بار انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا اور ایک عزم صمیم کا اظہار کیا. پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ حکومت کا یہ عزم، عزیمت اور استقامت قائم رہے اور بے دلی کے اقدامات جو پہلے کیے جاتے رہے ہیں تو اس طرح کا یہ اعلان اور یہ قدم ثابت نہ ہو، بلکہ جس طرح انہوں نے قوم کے ساتھ ایک اقرار کیا ہے اس پر آخری مرحلے تک قائم رہیں. اور انہوں نے اس وقت جو ہمارے اہل وطن وہاں متاثر ہیں اور بے گھر ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک مناسب مقدار میں امداد کا اعلان کیا ہے. یہ بھی اچھا اقدام ہے اور پوری قوم کو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. مفتی صاحب، ایک اہم مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی، ہماری فوج، ہماری حکومت، ہماری تمام ریاست، آپ جیسے تمام لوگ اس مشکل سے دوچار ہیں کہ جن کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں. اسلام، ہماری شرع ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات تجویز کرتی ہے، اور ہماری تاریخ میں کیا ایسے فتنے آتے رہے ہیں اور ان سے کس طرح سے مقابلہ کیا گیا ہے؟ ان حضرات نے اسلام کا ایک ہیبت ناک اور خوفناک ایڈیشن دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس سے اسلام کی آبرو اور وقار بھی مجروح ہوا اور مسلمان بھی دنیا کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن گئے. قرآن مجید نے اسے خرابہ، فساد فی الارض، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے کہ جہاں اپنی ہی حکومت یا اپنے ہی اہل وطن اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمتوں کو لوگ پامال کرنے لگیں اور لوگوں کے لیے جینا دشوار کر دیا جائے. قرآن مجید نے جن جرائم کو بیان کیا ہے یہ سب سے سنگین جرم ہے، اور اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کے دور میں پہلی مرتبہ جو اس طرح کا طبقہ سامنے آیا تھا وہ خوارج کا طبقہ تھا، اور وہ بھی اسی طرح سے صحابہ کرام اور اہل ایمان کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو شہید کرنا اپنی سوچ کے مطابق اسے ایک نیکی تصور کرتے تھے. اور بہت عرصے کے بعد اب پاکستان میں بھی ہمارے سامنے اس طرح کے نظریات کے حامل لوگ آئے ہیں اور اس کو وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں. جہاد جو ایک مقدس عنوان تھا اسلام کا، ایک مقدس تعلیم تھی اسلام کی، جہاد اور فساد کو خلط ملط کر دیا گیا اور دنیا کے سامنے جہاد کا ایک مکروہ تصور پیش کیا گیا. تو یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاد کے پاکیزہ تصور کو دوبارہ نورانی شکل میں سامنے لائیں. وزیر اعظم نے علماء سے اپیل کی ہے. ہم جیسے لوگ تو پہلے بھی اپنا یہ فریضہ قرار دے چکے ہیں، لیکن بعض علماء جو نظریاتی اعتبار سے ان لوگوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ سامنے آئیں اور دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بیان کریں، کیونکہ وہ ڈپلومیٹک انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان کا مطالبہ تو صحیح ہے
طریقہ کار غلط ہے؟ کیا لوگوں کو ذبح کرنا، لوگوں کی جان مال اور آبرو کی حرمت کو پامال کرنا، اور کیا میتوں کو قبروں سے نکال کر درختوں پر لٹکانا، کیا اس کے لیے اتنے الفاظ کافی ہیں کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے؟ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اسلام کے قطعی منافی ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کو ایک مقام پر بلائیں اور سب اجتماعی طور پر، اجماعی طور پر، کنسنسس کے ساتھ اس کے بارے میں ایک متفقہ موقف بیان کریں تاکہ دینی اعتبار سے ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور دین کے نام پر کل کوئی اس طرح کی کارروائیاں نہ کرے۔ باقی مفسدین تو ساری دنیا میں ہیں اور ممالک میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر مفتی صاحب، یہ جو ہمارے فوجی بھائی اس اہم فریضے پہ اب گئے ہیں اور یہ ایک انتہائی نازک مشن ان کے ہاتھ میں ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دراصل یہ جہاد ہے اور یہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پوری قوم کو فوج کی اور اس مشن کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دراصل اسلام کے نام کی، اسلام کی توقیر کی اور اسلام کی عظمت کی لڑائی ہے۔ یقیناً جب ہماری افواج اپنے وطن کا دفاع کریں گی بیرونی دشمن کے خلاف، یا وطن کی سرحدوں کے اندر اپنے اہل وطن کی جان مال اور آبرو کا تحفظ کریں گی، جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے، جو ان کی اور پوری قوم کی شرعی ذمہ داری ہے، تو پوری قوم کو ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ مگر میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ وزیر اعظم نے فرمایا کہ ہم نے نظام عدل ریگولیشن کے معاہدے کی توثیق گویا نیم دلانہ انداز میں کی تھی، تو حکومت اگر کمزوری کا مظاہرہ کرے گی اور پوری پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی کسی چیز کو بغیر بحث و تمہیز کے اگر اس کو پاس کرتی رہے گی، تو اس سے قوم کا جو کلیکٹیو ریزولوشن ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ دباؤ میں کبھی نہیں کرنے چاہیے، اور اگر نفاذ شریعت کی بات ہے تو کوئی مسلمان اس کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کنسیپٹ، اس کا ویژن، اس کا ورژن اجماعی ہونا چاہیے اور سب کے اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، اور تمام ثقہ اور مستند علماء کی باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے، نہ کہ ایک گروہ کے دباؤ کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی، اور اگر حکومتیں اپنے اقدامات سے ایسی کمزوریاں دکھائیں گی تو پھر اس طرح کے طبقات کے حوصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان کہہ رہے تھے کہ یہ جدوجہد، یہ لڑائی، یہ جنگ، یہ پاکستان کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ ہے، دراصل یہی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور ایسے فتنے کو ملک سے ختم کرنا یہ 100% ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور یہی مذہب کی ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے فوجی بھائی اس مشن پہ جا رہے ہیں وہ دراصل اسلام کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی